میں ہمیشہ اس سوال کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ چونسا ہوتا ہی میٹھا ہے۔ رحمان اور شیطان تو میرے اندر ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ نے کس کو طاقتور کرنا ہے۔ ایکٹر افتخار رفیع، رائٹر افتخار احمد عثمانی۔ تو شاعری میں نے پہلی بار بڑے بونگے شعر بچپن میں لکھے، سب سے زیادہ کامک لکھی، مزاحیہ میں نے بہت لکھی سٹارٹ میں۔ وہ کچن میں کام کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نکامہ نامہ جو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ انڈیا سے ایوارڈ مل رہے ہیں، پاکستان میں کام نہیں مل رہا تھا۔ السلام علیکم، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر وسیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پری ذات ڈرامہ کے بڑے مین کردار آج کل بن چکے ہیں کمالی صاحب۔ کمالی صاحب اس سے پہلے افتخار ایفی تھے، افتخار ایفی سے پہلے کمالی صاحب جو ہیں وہ افتخار عثمانی تھے۔ اس سے پہلے جب یہ چھوٹے بچے ہوتے تھے تو یہ صرف افتخار تھے۔ اب یہ سارا سفر افتخار سے افتخار عثمانی، افتخار ایفی اور کمالی تک کیسے پہنچا، یہ ان سے باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں عزت بخشی۔ میں آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی۔ اچھا، پہلے بہت سادہ سا سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں جب یہ اتنے بوم پہ چلے جاتے ہیں کہ انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھا جانے لگتا ہے، سراہا جانے لگتا ہے، تو ان کے اندر ایک میں آ جاتی ہے، لیکن آپ کے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ بڑی سادگی کے ساتھ، یہ آپ جان بوجھ کر سادہ رہتے ہیں یا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی یہ اختیاری ہے، جس طرح فقیری اختیاری ہوتی ہے، بدماشی بھی اختیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اچھا کرنا چاہے تو اچھا کرے، برا کرنا چاہے تو برا کرے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ میں نے اختیار کر رکھی ہے اور شروع سے ایسا ہوں۔ میں ہمیشہ اس سوال کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ چونسا ہوتا ہی میٹھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس کو 10 یا 15 دن پہلے توڑ لیں تو وہ ترش ہوتا ہے، کڑوا پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان میری نظر میں چونسا بننے کی چوائس رکھتا ہے، اگر وہ بننا چاہے۔ اگر وہ نیم بننا چاہتا تو نیم بن جائے۔ جس نے یہ چونسا لگایا، جنہوں نے جب یہ چونسا پک کر اس دنیا میں آیا تو انہوں نے اس چونسے کی تربیت جو کی ہے وہ کیسے ہوئی؟ اگر آپ جو والدین ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چونسے کی مثال دے رہے ہیں تو ہم نے بھی ایسا چونسا بنانا ہے، اس ملک میں ہر جو بچہ ہے وہ چونسا ہو آپ کی طرح، تو یہ کیسے پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ افتخار صاحب زندگی بڑی مشکل ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہونا بڑا مشکل ہے، جی ہم تو اچھائی کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار، ایک شخص آپ کے پاس آیا مدد مانگنے، مثال کے طور پہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یار میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے لاکھ روپے ادھار دے دو، یا میرے بجلی کا بل دے دو، کوئی بھی میں نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے میری مدد کر دی۔ اب اس کے صلے میں یقیناً کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ آپ چاہ رہے کہ یار افتخار ایفی کٹو کٹ کرسی تے چھڑ دے میرے لیے۔ اب افتخار ایفی نے اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر دی، آپ تک پہنچی، تو آپ ساتھ ہی غصے میں آ جاتے ہیں، دیکھو یار بندے تو احسان نہیں کرنا چاہیے تھا، میں احسان کیتا سی نہیں کیتا میرے نال۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار آپ نے مجھے دیا، آپ دینے والے ہو گئے، میں لینے والا ہو گیا۔ اب آپ اگر عزت کی بھی توقع کر رہے ہیں نا مجھ سے، تو بھائی پھر میں دینے والا ہو جاؤں گا اور آپ لینے والے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اتنے اللہ بہتر ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سارے چونسے ہیں، اختیار کر لیں اگر آپ اپنے آپ کو اور اچھائی اختیار کر لیں، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ سوسائٹی کا تو یقیناً ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا، لیکن اس میں سب سے بڑا فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ اور پازیٹیو رہنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے انمول چیز جو پیسے سے نہیں آ سکتی، کھربوں ڈالر سے نہیں آ سکتی، وہ ہے پیس آف مائنڈ۔ آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے۔ پھر جب آپ لوگوں کے لیے آسانی بانٹنے لگ جاتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کس شخص کو، میں نے عزت کا لفظ استعمال کیا، آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی، کس شخص کو عزت نہیں چاہیے؟
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بنیادی طور پر، کیونکہ رحمان اور شیطان تو میرے اندر ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ نے کس کو طاقتور کرنا ہے۔ اچھا، یہ بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں تھے کہ ہم نے آتے ساتھ آپ سے کرنا ہے کہ آپ جیسا اچھا کیسے بنا، بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر نا ایک شعر بھی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، بڑا اچھا دیکھیں، میں اچھا نہیں ہوں، میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں رہنے کے لیے جو قوانین ہیں اور بحیثیت مسلمان جو مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات بتائے ہیں، اس پہ کھڑا ہو جانا صرف اتنا ہی ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں کوئی اچھا نہیں ہوں، میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں جو مجھے دین نے کہا یا مجھے جو ملکی قوانین یا سوسائٹی کی نارمز کہتی ہیں۔ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اچھا کہنے لگ جاتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اچھا ایفی صاحب، جب افتخار عثمانی کا سفر چل رہا تھا تو وہ سفر ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں کہ وہ کیسے سفر طے ہوا جب آپ رائٹر بن گئے، مطلب آپ جب لاہور سے اخبار پر یہ خبریں چھپنا شروع ہو گئی اور آپ نے بیان دینا شروع کر دیے کہ مجھے اہل زبان لوگوں نے بھی سراہنا شروع کر دیا ہے، تو یہ جو سفر ہے سارا، اس دوران کیا کیا سٹرگلز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں اس وقت افی تھا، میری اماں مجھے افی کہتی ہیں، ابا جی مجھے اپو کہتے ہیں۔ تو میں بچپن میں جب بڑا ہو گیا، کالج تک آ گیا، تو میں کالج میں جا کے افتخار افی ہوا، ادروائز افی اور اپو تھا۔ اچھا، اتنا لمبا نام لکھنا، افتخار احمد عثمانی، میں نے کبھی نہیں لکھا۔ تو شوبز کے اندر بھی پتہ یہی لگا لوگوں کو، جب وہ ہوتا نا ملنا ملانا، میرے بھائی سے ملے یا میرے ریہرسل جب ہم تھیٹر کرتے تھے، اسٹریٹ تھیٹر کرتے تھے ہم لاہور میں، تو اس کی ساری ریہرسلز میرے گھر کی چھت پہ ہوتی تھیں۔ اچھا، تو وہاں میرے بھائی جب آتے تھے، بڑے بھائی یا مولے دار، تو افی کہتے تھے، تو شوبز کے لوگوں کو ہی پتہ لگ گیا کہ افتخار افی ہے یہ۔ اچھا، جب ایکٹنگ میں ہم ڈپلومہ لے کر آئے، اسٹرگل کرتے رہے، تھیٹر کرتے تھے ریفی بیر گروپ کے ساتھ، تو وہ انڈیا تک ہوا ہے، انڈیا سے ایوارڈ مل رہے ہیں، پاکستان میں کام نہیں مل رہا، تو ہم پی ٹی وی ایک ادارہ ہوتا تھا، ہم وہاں چکر لگاتے تھے، تو کام جب نہیں ملا تو وہاں بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار تم لکھا کرو، صحیح، ہم لکھنے کی طرف آ گئے۔ اچھا، تو جب پہلا ڈرامہ بکا تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا، یار کی کریے؟ میں تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈائریکٹر عثمان صاحب، عثمان ذوالفقار میں سے جو عثمان ہیں، انہوں نے کہا افی بھائی ابھی کام کریں، ایکٹر افتخار افی، رائٹر افتخار احمد عثمانی۔ کیا بات ہے، تو میں نے رائٹر افتخار احمد عثمانی کر دیا اور ایکٹر کو افتخار افی رہنے دیا، تو یہ کہانی ہے اس کے پیچھے۔ اچھا، افتخار افی اور افتخار عثمانی کے درمیان میں آپ کو فرق پتہ چل گیا ہے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھیں گے، جو کمالی ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اسی دوران کہیں پر شاعری نے بھی جنم لے لیا، تو یہ کیسے ہوا؟ شاعری کسی حادثے کا موجب ہوتی ہے یا شاعری ویسے ہی پنپ پڑتی ہے انسان کے اندر سے کہ میں بھی شاعر ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سارے جوہر بنیادی ہیں، آپ کی سب کی ذات میں ہوتے ہیں، آپ نے کس کو باہر لانا ہے، اٹ از اپ ٹو یو۔ مجھے ایسا لگتا ہے، جب اللہ یہ کہتا ہے نا میں تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا جو فن ہے یا ذوق ہے یا ہنر ہے وہ تھوڑا 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 دے کر اس کی پنیری لگا رکھی ہے۔ آبیاری کس کی آپ کرتے ہیں؟ بچپن سے گھر کا ماحول ادبی، ہمیں غالب اور حافظ مومن بچپن میں ازبر اماں کی وجہ سے، اور مطلب اگر کوئی تاخیر سے آیا ہے تو میں نے کہا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ واہ واہ واہ، تو وہ اس طرح کی گفتگو جب آپ سنیں گے کہ یار شاعری میں بات ہو رہی ہے، یا مطلب اگر کسی نے تاخیر کر دی ہے کسی چیز میں ہمسائی نے، تو اماں اس کو کہہ رہی ہیں کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں ہمارے ارد گرد تو ہم گفتگو سنتے تھے، ارد گرد میں کہ یار، تو آپ بچے پھر ویسے ہی ہو جائیں گے نا۔ پھر گھر میں لائبریری تھی، اچھا، تو لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنا، اور پھر جب ایکٹنگ کا کام نہیں ملتا تھا تو میں گھر آ کے پڑھتا تھا یا کچھ لکھتا تھا۔ تو شاعری میں نے پہلی بار مطلب بڑے بونگے بونگے شعر بچپن میں لکھے،
لیکن کالج میں کیونکہ امجد اسلام جیسا ہمارے ٹیچر تھے اردو کے، ایم اے کالج میں پڑھتا تھا 87 میں، اچھا تو میں نے پہلے لکھی تھی کہ وہ پتہ نہیں کتنی اچھی ہے یا بری ہے، ویسے سنا دیتا ہوں نہیں کہ وہ ہے، پتا کریں. وہ تھا تیرے پیار کی خاطر تیرے دیدار کی خاطر زمانے بھر کو ٹھکرایا ہے میں نے یار کی خاطر، واہ بے سبب چھوڑ دیا دوستوں کی محفل کو سب کچھ لٹا دیا دل بیمار کی خاطر. تو اس طرح کی غزل لکھی، وہ میں امجد صاحب کے پاس لے گیا. امجد اسلام صاحب نے پڑھی، مجھے کہنے لگے بیٹا لکھتے رہو، خیال اچھا ہے اچھا اور پڑھا کرو. اچھا اس کے بعد کہیں بیچ میں وہ رہ گیا، ہم پڑھتے پڑھتے آگے ہے تو ایکٹنگ کا شوق ہو گیا. پھر بیچ میں ایک دم سے کہیں ہمیں پتہ چلا کہ یار کچھ لکھا، کسی کو سنایا، انہوں نے کہا واہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے. پھر ہم نے سب سے زیادہ کامک لکھی، مزاحیہ میں نے بہت لکھی سٹارٹ میں. وسیع شاہ کی شاعری کی بڑی ٹانگ توڑی معذرت کے ساتھ، وسیع بھائی کی. وہ کچن میں کام کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نکامہ نامہ جو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری. پھر آہستہ آہستہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی چلتی رہی، ایکٹنگ بھی چلتی رہی، ایکٹنگ کم ہو گئی اور پھر شاعری ان ہو گئی اس میں. اچھا ایفی صاحب، جب ہم کوئی بھی آپ کا انٹرویو اٹھاتے ہیں یا جو آپ ویلاگس کر رہے ہیں جو ملینز میں دیکھے جا رہے ہیں، اس میں آپ کہانی کی صورت جو ہے نا پھر صوفی ازم بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں ہمیں. تو یہ جو صوفی ازم ہے، اب شاعری بھی چل رہی ہے، ساتھ میں ایکٹنگ بھی چل رہی ہے، ساتھ میں آپ ادب لکھائی کا کام بھی ہو رہا ہے، اور پھر صوفی ازم بھی درمیان میں آ جاتا ہے. تو یہ کیسے ایک یہ ملغوبے کی صورت میں ایفی صاحب ہمارے سامنے چل رہے ہیں، یہ کیسے ساری چیزیں ہیں؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور جو گھروں میں تھے وہ بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے آپس میں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اتنے خوف زدہ تھے کرونا کی وجہ سے. اور میری عادت ہے کہ میں جب تک جوان تھا جاگنگ کرتا رہا، جب بوڑھا ہو گیا واک شروع کر دی. تو ہر رمضان میں سحری سے پہلے واک کرتا ہوں، سحری سے پہلے، ٹھیک ہے. اور افطاری سے پہلے واک کرتا ہوں. تو پچھلے سال میں نے یہ کیا کہ افطاری سے پہلے واک کرنے کے لیے گیا اور میں سوچ کے گیا کہ یار آج میں نے ایک ویڈیو بنانا ہے چلتے ہوئے، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے، اور کرونا کی بات نہیں کرنی. یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہے، مطلب اس میں کسی نے آپ کو موٹیویٹ نہیں کیا کہ ایفی صاحب آپ نے ویڈیو بنا؟ ہاں. اور میں نے اس کے اندر ایک کسی پارک میں جانا ہے جہاں بغیر ماسک کے، اس وقت ماسک کے بغیر بندہ دستا ہی نہیں سی کوئی، ایسے ہی وہ نظر آئے، تاکہ یہ کم از کم کرونا کی تکلیف سے نکلیں. یار ہر بندہ کہتا کرونا کرونا کرونا.